وذکرہم، اور یاد دلاؤ ان کو بِأَيَّامِ اللہ، اللہ کے ایام۔ ایام جمع ہے یوم کی، اور یوم کہتے ہیں دن کو، ڈے کو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ سوال یہ ہے کہ وہ اللہ کے کون سے دن ہیں جن کو یاد دلانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے؟ تمام مسلمان جانتے ہیں کہ سارے دن اللہ کے، ساری راتیں اللہ کی، تمام دنوں اور تمام راتوں کا مالک اللہ ہے، بلکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر فرمایا ہے، حکم دیا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ، تو اللہ کے دنوں سے کون سے دن مراد ہیں؟ تو میں نہیں کہتا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو قرآن کے مفسر ہیں اور جنہوں نے قرآن کی تفسیر براہ راست نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھی، وہ فرماتے ہیں کہ ایام اللہ سے مراد، اللہ کے دنوں سے مراد وہ دن ہیں جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر انعامات کیے، جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر خاص انعامات فرمائے، وہ دن مراد ہے۔ اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتاؤ کہ یہ ہے وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر خاص کرم کیا، یہ ہے وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بہت بڑا انعام فرمایا، تاکہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے انعامات کو بھی یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکریہ بھی ادا کریں۔ قرآن کی اس آیت سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ثابت ہوا کہ وہ دن لوگوں کو یاد دلانا اور لوگوں کو بتانا کہ یہ ہیں وہ دن جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص انعامات اپنے بندوں پر فرمائے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے۔ اب میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں کہ بتاؤ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے بڑھ کر کوئی اللہ کی نعمت ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے بڑھ کر ہم پر اللہ کا کوئی اور احسان ہے؟ حضور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، باقی سب نعمتیں انہی کا صدقہ ہیں۔ قرآن بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں قرآن بھی ملا تو ان کے صدقے سے، ان کی بارگاہ سے، اور ایمان بہت بڑی دولت ہے، ہمیں ایمان بھی ملا تو ان کی بارگاہ سے اور ان کے صدقے سے، ہمیں دین اسلام ملا تو ان کے صدقے سے، بلکہ ہم نے خدا کو جانا، خدا کو پہچانا، ہمیں خدا کی عبادت کے طریقے معلوم ہوئے، ہمیں تمام اذکار سکھائے تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ یا رسول، تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ربیع الاول شریف کے مہینے میں آئی، 12 ربیع الاول شریف کو آئی، تو 12 ربیع الاول شریف کا دن منانا، خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا، کثرت سے درود و سلام پڑھنا اور حضور کا ذکر سننا اور سنانا اور لوگوں کو بتانا کہ یہ ہے وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر سب سے بڑا احسان فرمایا اور سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے۔ جو لوگ یہ دن نہیں مناتے وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل نہیں کرتے کہ اللہ فرماتا ہے لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ دوسری آیت سنی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، قُلْ میرے حبیب فرما دیجئے، بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا،
لوگوں کو چاہیے، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب فرما دیجئے کہ اے لوگوں، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے ملنے پر چاہیے کہ تم خوشیاں مناؤ۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب لوگوں کو بتا دو کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے ملنے پر چاہیے کہ تم خوشیاں کرو۔ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے ملنے پر چاہیے کہ لوگ خوشیاں کریں، فَلْيَفْرَحُوا، لوگ خوشی، فرحت، مسرت کا اظہار کریں۔ کب؟ جب ان کو اللہ کا فضل ملے اور اللہ کی رحمت ملے۔ تو یاد رکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑا اللہ کا فضل ہے۔ حضور کی ذات اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے، یہ میں نہیں کہتا، قرآن پڑھ کے دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم کو بھیج کر فرماتا ہے وبشر المؤمنین، مومنوں کو خوشخبری دے دو، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ نبی کریم کا شاہد مبشر اور سراج منیر بن کر آنا یہ مومنوں کے واسطے باعث خوشخبری ہے، ان کو خوشخبری دے دو۔ اور یہ مومنوں کے واسطے بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فضلاً کبیرا، یہ مومنوں کے واسطے اللہ تعالی کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے اور بہت بڑا کرم ہے۔ معلوم ہوا حضور کا تشریف لانا یہ اللہ تعالی کا فضل کبیر ہے، اللہ کا فضل کبیر ہے۔ وبشر المؤمنین، مومنوں کے واسطے خوشخبری ہے، بِأَنَّ لَهُم، بے شک ان مومنوں کے واسطے من اللہ فضلا کبیرا، اللہ کی طرف سے فضل کبیر ہے۔ ثابت ہوا کہ نبی کریم کا تشریف لانا مومنوں کے واسطے اللہ کا فضل کبیر ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی فضل کے ملنے پر خوشیاں کرو، اور حضور فضل ہی نہیں بلکہ فضل کبیر ہے۔ اور کیا فرمایا؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے ملنے پر چاہیے کہ لوگ خوشیاں کریں۔ یہ تو آپ نے سن لیا کہ حضور اللہ کا فضل کبیر ہے، اور یہ بھی سن لیجئے کہ حضور اللہ تعالی کی سب سے بڑی رحمت۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے واسطے رحمت بنا کے بھیجا۔ پہلے نبی بھی رحمت تھے، مگر رحمت ہونا اور بات ہے اور رحمت للعالمین ہونا اور بات ہے۔ رحمت ہونا اور بات ہے اور ساری کائنات کے لیے رحمت ہونا یہ اور بات ہے۔ حضور ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے تو حضور اللہ کی سب سے بڑی رحمت۔ اور اللہ فرماتا ہے لوگوں، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے ملنے پر چاہیے کہ تم خوشیاں مناؤ۔ تو اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل اس مہینے میں ملا، 12 ربیع الاول شریف کو ملا، تو ہمیں چاہیے کہ اس دن خوشیاں منائیں، مگر خوشیاں اس طرح کی نہ منائیں جیسے کہ یہود و نصارہ یا کافر لوگ مناتی ہیں، کہ دریا کے کنارے چلے جائیں اور شرابیں پئیں اور برائیاں کریں، بدکاریاں کریں، معاذ اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کی خوشی اس طرح کرو کہ اس دن روزہ رکھو، کثرت سے اللہ کی عبادت کرو، درود و سلام پڑھو، حضور کا ذکر مبارک سنو اور سناؤ، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرو کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ایسا حبیب ہمیں عطا فرمایا اور اس حبیب کی امت میں ہمیں پیدا کیا۔ کیا 12 ربیع الاول شریف کو
پیر کے دن کو روزہ رکھنا یہ خیال کر کے کہ یہ حضور کی ولادت کا دن ہے، یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو سنو، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں پیر کے دن کا روزہ رکھتا ہوں، پیر کے دن کا روزہ رکھتا ہوں، تو یہ میں اچھا کرتا ہوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم بہت اچھا کرتے ہو، پیر کے دن کا روزہ رکھا کرو، فیہ ولدت، یہ دن میری ولادت کا دن ہے، یہ دن میری پیدائش کا دن ہے، اس دن کا روزہ رکھتے ہو تو بہت اچھا کرتے ہو۔ بولو، سرکار نے تعریف کی، حکم دیا کہ رکھو یا منع فرمایا؟ حکم فرمایا پیر کا دن روزہ رکھتے ہو بہت اچھی بات ہے، اور وجہ یہ کہ کیا بیان کی کہ یہ دن میری ولادت کا دن ہے، تو اس دن کا روزہ رکھنا یہ صحابہ کرام کی سنت۔ اور سنو، ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ شریف گئے تو مدینہ شریف میں یہودی بہت زیادہ رہتے، کیونکہ یہ مدینہ پہلے ملک شام میں تھا اور مکہ ملک یمن میں تھا۔ اسلام کے بعد یہ ایک الگ صوبہ بنا جس کا نام ہے حجاز مقدس۔ تو مدینہ طیبہ چونکہ ملک شام میں تھا اور شام یہودیوں کا مرکز، تو یہودی مدینہ طیبہ میں بکثرت رہتے اور وہ عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، محرم کی 10ویں تاریخ۔ حضور نے ان یہودیوں سے پوچھا کہ تم عاشورے کا روزہ کیوں رکھتے؟ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضور نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم عاشورے کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اور ہماری قوم بنی اسرائیل کو دشمن ظالم فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورے کے دن فرعون بمے اپنے لشکروں کے غرق ہو گیا تھا، تو اللہ نے ہمارے بدترین دشمن کو غرق کر کے ہمیں اس کے ظلم و ستم سے نجات بخشی تھی، اور وہ عاشورے کا دن تھا۔ اس لیے ہم اس دن میں اپنے کاروبار بند رکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دعوتیں کرتے ہیں، غریبوں مسکینوں کو کھانے کھلاتے ہیں، خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ دن ہم اس لیے مناتے ہیں کہ یہ دن ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی فتح کا دن ہے اور ہمارے دشمن کے ہلاک اور برباد ہونے کا دن ہے۔ تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھا بھئی تم کیا کرو، ہمارے دین اسلام میں تو دن منانا بدعت ہے، ہم مسلمان تو کوئی دن میں نہیں مناتے، ہمارے نزدیک تو سارے دن ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، تم کیا کرو۔ نہیں نہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، حضور نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ أَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ۔ حضور نے یہودیوں سے فرمایا کہ تم موسیٰ کی فتح کا دن مناتے ہو، ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں کہ موسیٰ کی فتح کا دن منائیں، ہم بھی منائیں گے کیونکہ ہمیں تم سے زیادہ حق پہنچتا ہے، موسیٰ ہمارے تم سے زیادہ ہیں۔ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، حضور نے اپنے صحابہ کو حکم دیا تم بھی اس دن کو مناؤ، روزہ رکھو، اور سرکار نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو رکھنے کا حکم دیا۔ اب ذرا انصاف کرو کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی فتح کا دن منائیں، اپنی قوم بنی اسرائیل کی نجات کا دن منائیں، تو حضور اس کو بدعت نہ کہیں بلکہ ان کے ساتھ مل کر خود بھی منائیں اور منانے کا حکم دیں۔ تو اگر ہم مسلمان حضور کے تشریف لانے کا دن منائیں تو یہ کیسے بدعت ہو سکتا ہے؟ دن منانا اگر بدعت ہوتا تو حضور کبھی نہ مناتے۔ ہمارے نبی تو بنی اسرائیل کی نجات کا دن مناتے ہیں، تو ہم مسلمان وہ دن کیوں نہ منائیں
جس دن ساری کائنات کا نجات دہندہ تشریف لایا۔ حضور ساری کائنات کو نجات دلانے والے، کفر سے، شرک سے، گمراہی سے، ضلالت سے، ان تمام برائیوں سے حضور نے دنیا کو نجات دلائی، اور قیامت کے دن بھی اپنے غلاموں کو نجات دلائیں گے۔ تو وہ تو کائنات کے نجات دہندہ ہیں، ان کا دن منانا کس طرح ناجائز اور بدعت ہو سکتا؟ اور سنیے، دیکھو توجہ سے سنو، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی تو حضور کا چاچا تھا ابو لہب، اس کی ایک لونڈی تھی جس کا نام تھا سویبہ۔ اس لونڈی نے آ کر اپنے مالک، اپنے آقا ابو لہب سے کہا کہ اے میرے مالک، اے میرے آقا، تیرے بھائی عبداللہ مرحوم کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے، اور وہ ایسا خوبصورت لڑکا ہے کہ گویا چاند کا ٹکڑا ہے۔ ہم نے تو اپنی زندگی میں ایسا خوبصورت لڑکا نہیں دیکھا۔ دیکھو، جس سال حضور کی ولادت ہوئی تھی نا، اس سال ساری دنیا میں لڑکے ہی پیدا ہوئے، کوئی لڑکی پیدا ہوئی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے بھی شرینی بانٹی۔ اللہ تعالیٰ نے، ہم لوگ کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو لڈو بانٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ولادت کی خوشی میں لڑکے بانٹے، ساری دنیا کو لڑکے ہی دیے۔ سارے جہان میں اس سال کوئی لڑکی پیدا ہوئی نہیں، سارے لڑکے ہی پیدا ہوئے۔ پتہ ہے وجہ کیا تھی؟ عرب میں یہ رواج تھا کہ کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی تھی، اس کو زندہ ہی درگور کر دیتے تھے۔ یہ تو قرآن میں تم نے پڑھا ہے نا، شرم کے مارے کہ ہمارے ہاں لڑکی پیدا ہو گئی ہے، اس لڑکی کو زندہ ہی قبر میں گاڑ دیتے تھے۔ تو اگر اس سال بھی کوئی لڑکی پیدا ہوتی جس سال حضور کی ولادت ہوئی تھی تو اس کو بھی گاڑ دیا جاتا، تو پھر اس کے لیے تو حضور رحمت نہ ہوتے، اس لڑکی کے لیے تو حضور کا تشریف لانا رحمت کا باعث نہ ہوتا۔ اللہ نے فرمایا یہ رحمت للعالمین کے تشریف لانے کا سال ہے، اس سال کوئی لڑکی پیدا ہی نہ ہو تاکہ کسی لڑکی کو زمین میں گاڑا ہی نہ جائے۔ اور اللہ نے لڑکے بانٹے، تم بھی شرینیاں بانٹو، تم بھی مٹھائیاں بانٹو، یہ ہمارے نبی کے تشریف لانے کا سال ہے۔ لیکن افسوس، یہ جو شرینی بانٹنے کے منکر ہیں، ان کے گھر میں لڑکا پیدا ہو تو یہ ضرور شرینی بانٹیں گے۔ ان کے گھر میں لڑکا پیدا ہو تو شرینیاں بانٹیں گے یا نہیں؟ مٹھائی بانٹیں گے یا نہیں؟ اپنے عزیزوں کے یہاں ڈبے بھیجیں گے؟ اور تمہارے گھر میں لڑکا پیدا ہو تو اس کی خوشی مناتے ہو، اور ساری کائنات کا آقا جس دن پیدا ہوا مسلمان اس دن خوشی کیوں نہ منائے؟ ہر صورت دیکھو، عرض یہ کر رہا تھا، لونڈی نے کہا اے میرے مالک، اے میرے آقا، اللہ نے تیرے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر لڑکا دیا ہے، بڑا خوبصورت لڑکا، ایسا لڑکا ہم نے نہیں دیکھا، چاند جیسا لڑکا۔ ابو لہب خوش ہوا، کہنے لگا لونڈیے سویبہ، تو نے آج ایسی خبر سنائی کہ دل خوش کر دیا، جا میں تجھے اس خوشی میں آزاد کرتا ہوں۔ یہ جو کلمے کی انگلی ہے نا، اس انگلی سے اشارہ کر کے کہے گا جا آج سے تو آزاد ہے، تو نے آج ایسی خبر سنائی دل خوش کر دیا، میں تجھے اس خوشی میں آزاد کرتا ہوں۔ لونڈی آزاد ہو گئی، واقعہ ختم ہو گیا۔ لیکن اب سنو، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا دعویٰ فرمایا، یہ ابو لہب دشمن ہو گیا، منکر ہو گیا، یہ بھی دشمن تھا، اس کی بیوی بھی دشمن تھی، اس نے بھی ساری زندگی دشمنی میں گزاری، اور اس کی بیوی جو تھی اس کی دشمنی کا یہ حال تھا کہ وہ حضور کی راہ میں کانٹے ڈالتی تھی، اور وہ ایسی گستاخ اور بے ادب تھی، دشمن تھی حضور کی، کہ گھر کا کوڑا راکھ جھاڑو دیتی تھی نا، تو گھر کا جو کوڑا راکھ وغیرہ جمع ہوتی وہ برتن میں ڈال کے رکھ لیتی، نبی کریم جب گلی سے گزرتے تو حضور کے اوپر ڈال دیتے، حضور کے سر پر، حضور کے جسم مبارک پر راکھ ڈالا کرتی تھی، کوڑا ڈالا کرتی تھی، اور سرکار کچھ نہیں کہتے تھے، کپڑے جھاڑتے ہوئے گزر جاتے۔
اتنی دشمنی کی بیوی نے، اور ابو لہب نے اتنی دشمنی کی، ساری زندگی دشمنی میں گزاری، کافری رہا، کفر پر ہی مرا، یہاں تک کہ اس کی مذمت میں سورت اتری، تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ نے سورت اس کی مذمت میں اتاری۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، وہ سرکار کا دشمن، کافر، جہنمی، جس کی مذمت میں پوری سورت اتری ہے، اس کو دیکھو سرکار کی ولادت کی خوشی منانے میں کیا صلہ ملتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، کوئی 14ویں صدی کا مولوی نہیں کہتا، صحیح بخاری اٹھا کر دیکھو، حدیث کی سب سے بڑی کتاب صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ ابو لہب مر گیا، اور اس کے مرنے کے 1 سال بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خواب میں دیکھا۔ یہ بھائی ہیں دونوں، ابو لہب بھی حضور کا چاچا، حضرت عباس بھی حضور کے چاچے، ابو لہب اور حضرت عباس بھائی ہیں دونوں، مگر حضرت عباس مسلمان ہوئے اور یہ ابو لہب کافر ہی رہا۔ تو حضرت عباس کو یہ خواب میں ملا ابو لہب، پوچھا ابو لہب کیا حال ہے؟ کہیں گا برا حال، سر سے لے کر پیر تک عذاب میں ڈوبا رہتا، آگ میں ڈوبا رہتا، اے کاش دنیا میں اپنے بھتیجے کو اللہ کا رسول مان لیتا، ان پر ایمان لے آتا تو آج اس عذاب میں مبتلا نہ ہوتا۔ لیکن اے بھائی، جب پیر کا دن آتا ہے، جب پیر کا دن آتا ہے اور وہ گھڑی آتی ہے جب کہ سویبہ نے ان کی ولادت کی خبر سنائی تھی اور میں خوش ہوا، نبی کریم کی ولادت کی خبر سن کر میں خوش ہوا تھا، اور خوشی میں نے اس انگلی کے اشارے سے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا۔ نبی کریم کی ولادت کی خوشی میں انگلی کے اشارے سے میں نے جو لونڈی کو آزاد کیا، تو ہر پیر کو اسی انگلی سے ایک چشمہ چلتا ہے، جس کو منہ میں رکھ کر چوستا ہوں تو میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ ہر پیر کو یہ فیض مجھے ملتا ہے کہ میں نے جو سرکار کی ولادت کی خوشی منائی تھی، میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، دوستاں را کجا کنی محروم، تو کے بعد دشمناں نظرداری۔ یا رسول اللہ، جب آپ دشمنوں کو نواز رہے ہیں تو دوستوں کو کیسے محروم فرما دیں؟ وہ فرماتے ہیں جن کی رحمت دشمنوں کو نواز رہی ہے، وہ دوستوں کو کیسے محروم کر دیں گے؟ اور بخاری کی اس حدیث کی شرح بھی تو علماء نے لکھی ہے، کوئی 14ویں صدی میں ہی مولوی پیدا نہیں ہوئے، پہلے بھی بڑے بڑے محدثین مفسرین پیدا ہوئے ہیں، جن کے علم کے پائے کا کیا گرد کی گرد کو بھی یہ 14ویں صدی کے مولوی نہیں پہنچ سکتے۔ اتنے بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے شارحین حدیث پیدا ہوئے ہیں، تو انہوں نے کیا لکھا ہے؟ بخاری کی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ حضور کی ولادت کی خوشی منانا بہت بڑی سعادت ہے، بہت زیادہ خیر و برکت کا باعث ہے۔ محدثین علماء فرماتے ہیں کہ ابو لہب کافر تھا، ہم مومن، وہ دشمن تھا، ہم غلام ہیں۔ اس نے خوشی منائی تھی بھتیجا سمجھ کے، ہم خوشی مناتے ہیں اللہ کا رسول سمجھ کے۔ جب ایک کافر کو حضور کی ولادت کی خوشی کرنے کے سلسلے میں ہر پیر کو فیض ملتا ہے، تو اگر حضور کا غلام، حضور پر سچے دل سے ایمان رکھنے والا، دل و جان سے قربان ہونے والا، اپنے گاڑے پسینے کی کمائی سے حضور کی ولادت کی خوشی کرے، شرینیاں بانٹے، تو اس کو کتنا اجر و ثواب ملے گا۔ تو سارے علماء اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ میلاد شریف کرنا بہت ہی باعث خیر و برکت ہے۔ جب ابو لہب جیسے کافر دشمن کو
سرکار کی ولادت کی خوشی منانے کے سلسلے میں سال کے بعد نہیں، مہینے کے بعد نہیں، ہر پیر کو فیض ملتا ہے تو غلاموں کو کتنا فیض ملے گا۔ بس ایک بات کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ایک ایسی ہستی ہے جن کو ہر فرقے کے علماء مانتے، سب مانتے کہ وہ بہت بڑے پائے کے عالم محدث، بہت بڑے پائے کے بزرگ ہوئے۔ ہم لوگ بھی ان کو مانتے ہیں سنی، اور یہ جو ہمارے مخالف ہیں میلاد کو بدعت کہنے والے، یہ تو بہت زیادہ مانتے ہیں، ان کے تو وہ امام ہیں، سب سے بڑے امام۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور ان کے بیٹے تھے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، یہ دونوں بہت بڑے پائے کے عالم، بہت بڑے پائے کے بزرگ ہوئے ہیں، اور ہندوستان کے علماء چاہے وہ دیوبند سے تعلق رکھتے ہوں، بریلی سے تعلق رکھتے ہوں، کسی مدرسے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ سب شاہ ولی اللہ کو مانتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ ایک ایسی ہستی، انہوں نے یہ واقعہ 2 کتابوں میں لکھا۔ ان کی ایک کتاب عربی میں ہے جس کا نام ہے الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین، میرے پاس موجود ہے۔ میں سنی سنائی باتیں کبھی نہیں کرتا، رسالے جو چھپتے ہیں ان میں پڑھ کر نہیں، اصل کتابوں کو دیکھتا ہوں، اصل کتابوں کو رکھتا ہوں، تسلی اور تحقیق کے بعد ذمہ داری سے ٹنکے کی چوٹ بیان کرتا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جو میں کہتا ہوں بحمداللہ حق ہے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب ہے الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین، یہ عربی میں ہے۔ دوسری ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے انفاس العارفین، یہ فارسی میں ہے۔ ان دونوں کتابوں میں انہوں نے لکھا، غور سے سنو۔ لکھتے ہیں کہ ہمارے والد ماجد حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے باپ، لکھا ہے شاہ ولی اللہ نے، شاہ ولی اللہ کے باپ کا نام کیا تھا؟ شاہ عبد الرحیم۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ ہمارے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف کرتے تھے، ہر سال 12 ربیع الاول۔ پہلے حضور کا ذکر ہوتا، پھر درود و سلام پڑھا جاتا، پھر سب حاضرین کو کھانا کھلایا جاتا۔ تو شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ہر سال ہمارے والد صاحب میلاد شریف کرتے تھے، تو ایک سال تنگی کا سال، گھر میں کچھ تنگی تھی، اتنے پیسے، اتنی وسعت نہیں تھی کہ سب لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا، اور لوگ بہت زیادہ آتے تھے۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ ابا جان بڑے پریشان تھے کہ اس سال ہم کیا کریں، تنگی کا سال ہے، گھر میں وسعت نہیں ہے، کھانا کھلانے کی توفیق نہیں ہے، تو کیا کریں؟ تو فرماتے ہیں بڑے پریشان تھے۔ تو فرمایا بیٹو ناغہ نہیں کرنا، میلاد شریف اس سال بھی کرو، اور اگر کھانا کھلانے کی اس سال توفیق نہیں ہے تو اللہ اور اللہ کا رسول ہماری حالت کو جانتا ہے، ایسا کرو بازار سے بنے ہوئے چنے لے آؤ، وہ میلاد شریف کے بعد تقسیم کر دو، چلو اس سال کھانا نہ صحیح تو غریبانہ طور پر بنے ہوئے چنے ہی صحیح۔ فرماتے ہیں میلاد شریف پڑھا گیا، درود و سلام ہوا، بعد میں لوگوں میں چنے تقسیم کر دیے گئے اور لوگ چلے۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے ابا جان کی یہ حالت تھی، وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ اس سال ہم کھانا نہیں کر سکے، اس سال ہم کھانا نہیں کر سکے، لوگ بغیر کھانا کھانے گئے، تھوڑے تھوڑے چنے لے گئے، کبھی کبھی ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، بڑی شدت سے ان کو احساس تھا کہ اس سال ہم کھانا نہیں کر سکے۔ اسی احساس شدت کو لیے ہوئے، شدت کا جو احساس تھا ان کی طبیعت پر، اسی کو لیے ہوئے سو گئے۔
تو شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں جب ہمارے ابا جان سوئے تو انہوں نے رات خواب دیکھا، جو صبح اٹھ کر انہوں نے ہمیں سنایا کہ میں نے رات خواب دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما اور آپ کے آگے قسم قسم کے کھانے، قسم قسم کی مٹھائیاں، قسم قسم کے فروٹ، قسم قسم کی شیرینیاں پڑی ہوئی ہیں اور ان میں بھنے ہوئے چنے بھی پڑے ہوئے ہیں۔ اور سرکار میری طرف دیکھتی ہیں اور مسکرا کے فرماتی ہیں زبان حال سے، عبد الرحیم تو مایوس کیوں ہے، پریشان کیوں ہے، دیکھ لے تیرے بنے ہوئے چنے بھی ہماری بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں، تیرا یہ ہدیہ نذرانہ بھی قبول ہو گیا ہے، تو پریشان نہ ہو۔ اگر اس سال کھانا کھلانے کی توفیق نہیں چنے تقسیم کیے ہیں تو تیرے چنے بھی ہماری بارگاہ میں منظور۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، چنانچہ ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس فقیر کے مکان پر فتاوی عزیزیہ اٹھا کے دیکھو، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا فتاوی عزیزیہ، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے، کسی نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے پوچھا کہ یہ 12 ربیع الاول کو میلاد شریف کرنا جائز ہے یا نہیں، اور محرم کی 10ویں تاریخ کو حضرت امام حسین کی شہادت کا ذکر کرنا، ان کا دن منانا جائز ہے یا نہیں؟ تو شاہ عبدالعزیز جو جواب دیتے ہیں وہ سنو۔ شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں کہ یہ فقیر خود ہر سال 12 ربیع الاول کو اپنے مکان پر میلاد شریف کرتا ہے اور ہر محرم کی 10ویں تاریخ کو ذکر شہادت کا جلسہ کرتا ہے، تو اگر اس فقیر کے نزدیک یہ دونوں باتیں ناجائز ہوں تو یہ فقیر خود کیوں کرے؟ تو شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ میں ہر سال 12 ربیع الاول شریف کو حضور کے میلاد کا جلسہ کرتا ہوں اور محرم کی 10ویں تاریخ کو ذکر شہادت حسنین کریمین کا جلسہ کرتا ہوں، تو میرے نزدیک یہ جائز ہے، اگر ناجائز ہو تو میں خود کیوں کروں؟ اور بس آخری بات میرے دوستو، تمام علماء دیوبند کے پیر و مرشد، میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا بلکہ حوالے پیش کر رہا ہوں تاکہ سمجھو، مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کے پیر و مرشد، مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی بانی مدرسہ دیوبند کے پیر و مرشد، مولوی رشید احمد صاحب گنگوئی کے پیر و مرشد، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، حاجی صاحب سے انہوں نے اجازت خلافتیں لی، آگے آج تک پیری مریدی کا سلسلہ چل رہا۔ تو وہ حاجی صاحب لکھتے ہیں کہ میں ہر سال میلاد شریف کرتا ہوں، کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں۔ حاجی صاحب بھی ہر سال میلاد شریف کرتے تھے، کھڑے ہو کر سلام پڑھتے تھے، بزرگان دین کے عرس پر اجمیر شریف جاتے تھے، کلیر شریف جاتے تھے اور بزرگان دین کے مزارات پر بھی جاتے تھے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو میلاد شریف سے روکتا ہے اور کھڑے ہو کر سلام پڑھنے سے روکتا ہے وہ بہت بڑی نیکی اور بھلائی سے روکتا ہے۔ یہ حاجی صاحب کہتے ہیں جو ان سب کے پیر و مرشد ہیں۔ تو پیر و مرشد تو فرماتے ہیں کہ میلاد کرنا، کھڑے ہو کر سلام پڑھنا بہت بڑی نیکی اور بھلائی ہے، اور آگے مرید اور چیلے کہتے ہیں کہ یہ شرک اور بدعت ہے۔ تو میں تو ان سے یہی کہا کرتا ہوں کہ ہم درویشوں، فقیروں، دیوانوں کو اپنے حال پر چھوڑ دو، پہلے تم خود اپنے گھر میں فیصلہ کرو پیر سچا ہے یا مرید سچا ہے۔ پہلے تم اپنے گھر میں فیصلہ کرو کون مومن ہے اور کون مشرک ہے۔ بہر صورت میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ مہینہ ہے حضور کی ولادت، آج ربیع الاول کی 7 تاریخ، روزانہ اپنے گھروں میں قرآن شریف کا ختم کرو اور خصوصاً 12 ربیع الاول شریف کو روزے رکھو، صدقے خیرات کرو، حضور کی ولادت کی خوشی مناؤ، اپنے بچوں کو حضور کا ذکر پڑھ کے سناؤ اور ایسی پاکیزہ خوشی مناؤ کہ کافروں پر اثر پڑے کہ مسلمان اپنے نبی کا دن کس طرح پاکیزگی کے ساتھ مناتے ہیں، اور آنے والی نسل کو بھی پتہ چلے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اس کونے سے لے کر اس کونے تک سب کو کھڑا کر کے پوچھو کہ حضرت ابو بکر صدیق کا یوم وفات کون سا؟ کس دن حضرت ابو بکر صدیق کی وفات ہے؟ کس دن حضرت عمر کی وفات ہے؟
किस दिन हजरत उस्मान की वफात हुई? इनको पता नहीं होगा इल्ला माशाअल्लाह। मैं कहता हूँ 10% को शायद मालूम हो। वजह क्या है कि हम बताते नहीं है। अगर यौम सिद्दीक अकबर मनाओ, यौम फारूक आजम मनाओ, यौम उस्मान गनी मनाओ, तो आने वाली नस्लों को पता चले कि ये हमारे बुजुर्गों के अय्याम वफात हैं। उनके कारनामे इनको बताओ तो इनको पता चले कि हमारे असलाफ ने क्या क्या अजीम शान कारनामे अंजाम दिए हैं। जो कौम अपने बुजुर्गों का दिन मनाना छोड़ देती है, उस कौम का मुस्तकबिल तारीक हो जाता है, और जो कौम अपने बुजुर्गों को याद रखती है, उनके कारनामों को याद रखती है, उनका मुस्तकबिल रोशन रहता है। तो हुजूर की किसी का दिन मनाओ, जो मनाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ बरकतें हासिल करेगा। जिस घर में मिलाद होता है सारा साल बरकतें रहती हैं। लोगों ने आजमाया है, मन्नतें मानी हैं, तो उनकी मुरादें पूरी हुई हैं। इमाम कस्तलानी लिखते हैं सारी दुनिया के लोगों में शुरू से ये सिलसिला चला रहा है। मुझे मुसर्रत है कि यहाँ ग्रे स्ट्रीट की जामिया मस्जिद के अंदर भी और बाहर भी कुछ आसार नजर आते हैं, मगर इससे बहुत ज्यादा नजर आने चाहिए। खूब चरागा करो, डेकोरेशन करो, रोशनी करो, और इस्लाम के परचम बुलंद करो। 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकालो, जो जुलूस निकालते हैं उनके साथ शिरकत करो। कलमे शरीफ का जिक्र करते हुए, दुरूद और सलाम पढ़ते हुए गुजरो, ताकि इन काफिरों को भी पता चले कि ये दिन मुसलमानों के नबी की विलादत का दिन है, और उन पर असर पड़े कि कितनी पाकीज़गी के साथ दिन मनाते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, दुरूद और सलाम पढ़ते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।